गुड डे स्टूडेंट्स। हम इससे पहले हिस्सा अव्वल कुर्बानी की ईद का कर चुके हैं। आज हम इसका हिस्सा दोम करेंगे। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर वो उन्हें ड्राइंग रूम में ले आए। जब वो आराम से बैठ गए तो उन्होंने कहना शुरू किया। अब बच्चों, यहाँ पे जो अरसलान और उसके दोस्त थे, उनके वालिद जो है वो उनको लेके बैठे और उन्होंने उन्हें बताना शुरू किया कि हम कुर्बानी की ईद क्यों मनाते हैं, कुर्बानी की ईद मनाने का रीज़न क्या है, किस तरीके से हमने कुर्बानी करते हैं, किस तरीके से हम कुर्बानी करते हैं, इसके पीछे जो स्टोरी क्या थी। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस स्टोरी की तरफ आते हैं। बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के महबूब पैगंबर थे। रवायत है कि ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये उस वक्त का वाक़या है जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम से इस ख्वाब का ज़िक्र किया। इस बात को सुनकर उन्होंने अपनी रज़ामंदी का इजहार करते हुए सखाफ़तमंदी से फरमाया, अब्बा जान, अल्लाह के हुक्म की तामील कीजिए, आप मुझे साबित कदम पाएंगे। अब बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में था कि आपको जो आपकी सबसे ज़्यादा अज़ीज़ और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है, आप उसे कुर्बान करें। अल्लाह ने कहा वो मेरी राह में उस चीज़ को आप कुर्बान करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हज़रत इस्माइल से बहुत ज़्यादा उनका प्यार था। अब उनको जो समझ में आया वो ये था कि अल्लाह जो है वो मेरी सबसे प्यारी चीज़ मांग रहे हैं और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा अपना बेटा है। उन्होंने अपनी रज़ामंदी का इजहार करते हुए कहा कि ठीक है, आपने जिस तरीके से फरमाया मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने बेटे को सुनाया तो अपने बेटे की फरमाबरदारी देखी। उन्होंने कहा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मुझे साबित कदम पाएंगे, और उन्होंने साबित कदम होने का पूरा हक अदा किया। अच्छा, अरसलान ने कहा। आपका जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद को मीना के मकाम पर ले गए। आपने उन्हें ज़मीन पर लटाया और कुर्बान किया ही चाहते थे कि अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुम इम्तिहान में पूरे उतरे, तुम्हारा रब तुमसे राज़ी है, तुम्हारी कुर्बानी कबूल की जाती है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इम्तिहान में पूरे उतरे तो अल्लाह ताला जो है वो भी उनसे बहुत खुश हुए, और अल्लाह ताला ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाकई अपने जो सबसे कीमती और जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, वो उनको कुर्बान करने चले थे। फिर अल्लाह ने उनसे कहा, तुम्हारी कुर्बानी कबूल की जाती है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी कबूल की, और ये जो ईद हम मनाते हैं, बकरा ईद या ईद उल अज़हा, ये हम उसी वाक़े को याद करते हुए मनाते हैं। अब आपको समझ में आया कि हम ये ईद क्यों मनाते हैं? जी बच्चों, हम ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत
اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں۔ الفاظ معنی، پہلا لفظ جو ہم نے لیا ہے وہ ہے قربان۔ کیا ہے؟ قربان۔ اور قربان ہونے کا مطلب ہے، اس کے معنی ہے ذبح ہونا۔ کیا مطلب ہے؟ ذبح ہونا۔ بے چین، بے قرار، بے چین، بے قرار۔ فرزند، فرزند مطلب بیٹا، فرزند کے میننگ ہے بیٹا۔ منظر، منظر نظارہ، تماشا گاہ، نظارہ تماشا گاہ۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ بقرہ عید، بقرہ عید۔ تلفظ کی ادائیگی ہم سیکھیں گے بیٹا۔ پیغمبر، پیغمبر، پے زیر بڑیے پے، غین زیر میم غم، بے رے بر، پیغمبر، پیغمبر۔ کیا بنا بیٹا؟ پیغمبر۔ روایت، ہمارا دوسرا لفظ ہے روایت، رے واو الف وا، روا یہ تے یت، روایت، روایت۔ ثابت، سے الف سا، بے تے بت، ثابت، ثابت۔ امتحان، امتحان، الف میم، الف زیر میم ام، تے ہے الف ہا، نون ساکن ہان، امتحان، امتحان۔ سنت، سین پیش نون سن، نون تے نت، سنت، سنت۔ ہمارا آخری لفظ ہے اپنائیت۔ کیا ہے؟ اپنائیت، الف زیر پے اپ، نون الف نا، الف زیر چھوٹی ای، یہ تے یت، اپنائیت، اپنائیت، اپنائیت۔ اب جو اس کا آخری پیراگراف ہے ہم وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب نعمان جو ہے وہ اپنے والد سے سوال کر رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ احمد نے اپنے والد سے سوال کیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایک دمبا روانہ کیا جسے حضرت ابراہیم نے ذبح فرمایا۔ اس دن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب ملا۔ تب سے یہ قربانی کی یہ سنت قائم ہوئی۔ ہر سال اسی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے مسلمان قربانی کرتے اور خوشی مناتے ہیں۔ شکریہ انکل، کیا اب ہم گھومنے جائیں؟ ضرور جانا، لیکن گھر میں گوشت پکایا جا رہا ہے، وہ ضرور کھا کر جانا، انہوں نے اپنائیت سے کہا، اور وہ سب خوش ہو گئے۔ پیارے بچوں، ہمارا لیسن ختم ہوا۔ اب ہم اس میں جملے بنائیں گے۔ اپنائیت، اپنائیت، اپنائیت۔ ہمیں اپنے اسکول سے بہت اپنائیت ہے۔ اپنائیت یعنی اپناپن ہے۔ ہمیں اپنے اسکول سے بہت اپنائیت ہے۔ قربانی،
ہم نے قربانی کے لیے گائے خریدی ہے. ہم نے قربانی کے لیے گائے خریدی ہے. پیارے بچوں، اس کے بعد ہے جو جملے وہ آپ نے اپنی کاپی میں بنانے ہیں. راضی، جنت، منظر. کیا ہے؟ راضی، جنت، منظر. بے ترتیب جملے ہیں، آپ نے انہیں ترتیب سے لکھنا ہے. آپ نے پہلی مثال میں دیکھیں، یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھ کے اور لا کے ہمیں دکھانے ہیں. قائم، یہ سنت. آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ترتیب سے لکھنا ہے، ترتیب سے اس کا ٹھیک طریقے سے جملہ بنانا ہے. یہ سنت قائم ہوئی. اسماعیل علیہ السلام تھے اللہ نبی کے برگزیدہ. آپ نے اس کو بھی ٹھیک کر کے لکھنا ہے بیٹا. بیٹھ، آرام، وہ سے گئے. بیٹھ، آرام، وہ سے گئے. آپ نے اس کو ٹھیک کر کے لکھنا ہے. وہ آرام سے بیٹھ گئے. وہ آرام سے بیٹھ گئے. پھر دیکھیں، چین کو ان آ گیا. کیا ہے؟ چین کو ان آ گیا. اب ہم انہیں ترتیب سے کیسے لکھیں گے؟ ان کو چین آ گیا. ان کو چین آ گیا. دیکھنے کے قربانی ارسلان کو بعد میں خیال آیا. قربانی ارسلان دیکھنے کے قربانی ارسلان کو بعد میں خیال آیا. آپ نے اس کو بھی درست طریقے سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کیوں سال ہر ہم قربانی کرتے ہیں. کیوں سال ہر ہم قربانی کرتے ہیں. ہر سال ہم کیوں قربانی کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، آپ نے اس کو ترتیب وار لکھنا ہے. اب ہم خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کریں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے ڈیش تھے. آپ نبی بھی لکھ سکتے ہیں، آپ پیغمبر بھی لکھ سکتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے. آپ ڈیش کے حکم کی تعمیل کیجئے. ڈیش میں آئے گا آپ اللہ کے حکم کی تکمیل کیجئے. اس کے بعد دیکھیے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ڈیش سے دمبا روانہ کیا. کہاں سے دمبا روانہ کیا بچوں؟ جی ہاں، جنت سے. کہاں سے؟ جنت سے. عید کے دن لوگ مساجد اور ڈیش میں نماز عید ادا کرتے ہیں. کہاں؟ عیدگاہ. بلینک میں کیا آئے گا؟ عیدگاہ. عید کے دن لوگ مساجد اور عیدگاہ میں نماز عید ادا کرتے ہیں. عید کے موقع پر مسلمان ڈیش دن تک قربانی کرتے ہیں. جی ہاں بچوں، عید کے موقع پر مسلمان 3 دن تک قربانی کرتے ہیں. درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. جی بچوں، میں آپ کے ساتھ مل کے ان سوالات کے جواب ہم کریں گے. میں اور آپ مل کے کرتے ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر کون سے پیغمبر کی سنت کی پیروی کی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہوگا عید الاضحیٰ کے موقع پر جس پیغمبر کی سنت کی جاتی ہے وہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام.
عید الاضحیٰ کے موقع پر کون سے پیغمبروں کی سنت کی پیروی کی جاتی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، دوسرا سوال ہے ذبیح اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ ذبیح اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ آپ نے بک میں پڑھا ہے ہم نے۔ ذبیح اللہ کس کا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ کس کا لقب ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے خلیل اللہ کس کا لقب ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ خلیل اللہ کس کا لقب ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جی ہاں بچوں، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے اور اس کے معنی ہیں اللہ کا دوست۔ جی بچوں، واپس میں ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے اور اس کے معنی ہیں اللہ کا دوست۔ ہمارا آخری سوال ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو کس چیز کی قربانی کا حکم دیا تھا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کس چیز کی قربانی کا حکم دیا تھا؟ تو پیارے بچوں، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنی سب سے اچھی چیز کی قربانی کا حکم دیا تھا۔ اسٹے ہوم سیف لائفز۔ پیارے بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور ہیو اے گڈ ڈے۔